بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی نیوٹرل خبریں آپ کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑے کیس میں ریلیف مل گیا ہے، اس کیس کی تھوڑی تفصیلات بتاتے ہیں۔ وہ سائفر کا کیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کے کیس جو ہے وہ جہاں پہ عمران خان ادیالہ جیل میں قید ہیں، اسی میں وہاں پہ جو ہے سماعت کئی دنوں سے اس کیس میں چل رہی تھی، اور اس کیس کے سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب نے ایک درخواست دے رکھی تھی، اور اس درخواست کے سلسلے میں اس میں موقف یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ عدالت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں نہیں لگنی چاہیے، یہ عام جیل میں، عام عدالت میں لگنی چاہیے تاکہ وہاں سب لوگ آئیں۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ عام عدالت میں لگی اور عمران خان صاحب وہاں پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ کیمرہ سیشن بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے تصویریں بھی کھینچیں، تو ہو سکتا ہے عدالت نے یہ سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہیں سماعت ہو۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں جو ہے آج جسٹس میاں اورنگزیب نے اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے جو ہے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو کیس جو چل رہا ہے اس کو ابھی فی الحال روک دیا جائے۔ اب یہ 2 دن کے لیے جو ہے یہ کیس روک دیا گیا ہے، تو یہ ایک ریلیف ملا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ 2 دن کے بعد اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، یا آیا اس پہ فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ عدالت جو ہے اب عام عدالت میں لگے گی، یا یہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی سماعت رہے گی۔ اس کا بھی 2 دن میں جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے بارے میں ہم آپ کو جلد سے جلد بتائیں۔ کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاست کے سلسلے میں، جس طریقے سے ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں، اور آج پتہ چلا ہے کہ وہ آج جو ہے وہ اپنے پورے ڈبر کے ساتھ، یعنی میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور اس کے علاوہ اور ان کے جو جتنے بڑے بڑے کارکن ہیں اور بھیا بڑے بڑے رہنما ہیں، وہ سارے کے سارے بلوچستان پہنچے ہیں۔ بلوچستان میں وہ جو ہے باپ پارٹی سے ملنے گئے ہیں۔ باپ پارٹی کا اب آپ کو اگر میں بتاؤں کہ باپ پارٹی کا کیا سلسلہ رہا ہے، باپ پارٹی کے بغیر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی، یا باپ پارٹی کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکومت بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس باپ پارٹی کے ساتھ جو ہے میاں نواز شریف بھی پہلے رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ عمران خان صاحب بھی رہ چکے ہیں، اور 4-5 سال جو ہے آصف زرداری صاحب بھی اس کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے 1 سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے کی یہ خبر تھی کہ باپ پارٹی پورے اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی میں ضم ہو جائے گی، اور یہ اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بالآخر جو ہے وہ پتہ ہی چلا کہ وہ اعلان ختم ہوا، اعلان جو ہے وہ کینسل ہو گیا، اور ہواؤں کا رخ جو ہے وہ چینج ہو گیا، اور ہواؤں کے رخ کے ساتھ جو ہے وہ باپ پارٹی نے بھی جو ہے اپنا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف موڑ لیا۔ اب یہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر باپ پارٹی کے جو ہے وہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بغیر باپ پارٹی کے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے حکومت نہیں بنا سکتا۔ بلوچستان کی باپ پارٹی کو انوالو کیے بغیر نہیں بنا سکتا، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی باپ پارٹی رہی ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں جو ہے ایک حصہ ہے، اب چاہے نون لیگ کو اس کی اس وقت ضرورت ہے، چاہے باپ پارٹی کو نون لیگ کی ضرورت ہے، لیکن یہ جوڑ توڑ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری اور بہت گرم۔ ایک اور خبر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، جو ہمیشہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے اگر آپ تمام چینلز پہ دیکھیں تو وہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور شروع سے اب تک جو ہے وہ قائم و دائم ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے حق میں وہ بولتے رہتے ہیں۔ اب سنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے جو پارٹی کا ایک ٹکٹ جو ہے شعیب شاہین صاحب کو دیا جائے، اور اس سلسلے میں سنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ تاکید کر دی گئی شعیب شاہین صاحب سے کہ اپنے حلقے میں جا کے جو ہے آپ اپنی کیمپین شروع کریں اور اپنے تمام تیاریاں شروع کریں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جس حلقے میں سے ان کو یہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ حلقہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب کا ہے، یعنی اسد عمر صاحب بھی پہلے اس حلقے سے کامیاب ہو چکے ہیں، اور سنا یہ کہ پی ٹی آئی کا وہ مین گڑھ ہے اور پی ٹی آئی کا حلقہ ہے، وہاں تمام لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ تو اب اگر یہ بات سچ ہے اور جس طریقے سے سننے میں آ رہی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب کو اب اس پہ کام شروع کرنا پڑے گا، اور اگر یہ عندیہ واقعی عمران خان صاحب نے دیا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں جا کے کام کریں، تو میرا خیال یہ کوئی بری چیز نہیں ہوگی، اور ٹکٹ ان کو مل ہی جائے گا۔ لیکن یہ ابھی تک خبر ہے جو گردش کر رہی ہے، جو ہم نے آپ کو بتائی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 کیسز اور ڈال دیے گئے ہیں، اور اس میں جو 2 کیسز ہیں اس میں جو ہے ایک تو ہے توشہ خانہ کیس۔ آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس میں وہ پہلے بھی جو ہے ان کو سزا ہو چکی ہے، لیکن
اس سزا میں جو ہے وہ چونکہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے گئی تھی، اس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا، اس میں وہ نااہلیت کا بھی فیصلہ ہوا تھا اور یہ سزا بھی ہوئی تھی 3 سال کی، لیکن اس میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی گنجائش مل گئی، لیکن اب دوبارہ وہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ نیب نے ڈال دیا ہے، تو اس میں ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ القادر ٹرسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے اس پہ انویسٹیگیشن کی تھی، اور یہ جو پیسہ جو واپس آیا تو پتہ چلا اس وقت کے وزیر اعظم جو عمران خان صاحب خود تھے، انہوں نے جو ہے اس پیسے کو جو ہے وہ بجائے قومی خزانے میں ڈالنے کے بجائے جو ہے انہوں نے کہیں ایڈجسٹ کر دیا، اور اس میں جو ہے ریاض ملک صاحب کا بھی نام، ملک ریاض صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری صاحب تو ابھی پاکستان میں ہے نہیں، اور وہی سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے مین کردار تھے سنا ہے، اور انہیں نے جو ہے وہ کافی اس میں چیزیں گڑبڑ کی ہیں، لیکن وہ اس وقت چونکہ ہیں نہیں پاکستان میں، لیکن بہرحال ان کی گرفتاری تو دی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آگے اس سلسلے میں جو ہے باقی کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو ہے مبصرین کا بھی خیال ہے کہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری اب تقریباً ان کے قریب پہنچ چکی ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو عبدالقادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے، اس سلسلے میں جو ہے کل جو ہے وہ نیب نے ان سے 11 سوالات کیے تھے یا 13 سوالات کیے تھے۔ اس سلسلے میں جو ہے مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب اگر وہ نیب کے پاس گئی ان سوالات کے جواب دینے کے لیے، اور اگر اس کے دہلیز پہ قدم رکھ بھی دیا تو ممکن ہے کہ وہ وہیں پہ گرفتار ہو جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر گردش کر رہی کہ اب جو ہے اگر وہ گرفتار ہوئیں تو ان کی ضمانت بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ اب دیکھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ گرفتار ہوں گی یا نہیں ہوگی، یہ تو انشاءاللہ جو ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ گرفتار ہوں گی یا نہیں ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت سارے کیسز جو ہیں عمران خان صاحب پہ لگے ہوئے ہیں، اور اگر فرض کریں دوسرے کیسز میں ان کو ضمانت مل بھی جاتی ہے تو پھر یہ دوبارہ توشہ خانہ میں بھی گرفتاری ہو چکی ہے، اور القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور سلسلے میں تو بشریٰ بی بی کا بھی نام چلا آ رہا ہے کہ وہ بھی بشریٰ بی بی بھی اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی ملوث ہونے کا کوئی جو ہے وہ اشارہ مل جائے۔ اس سلسلے میں بھی انکوائریاں مسلسل چل رہی ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان تمام کا جو مین عتاب جو ہے عمران خان صاحب کی ہی اوپر آ رہا ہے، اور مسلسل جو ہے ان کے اوپر جو ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور مسلسل جو ہے ان کے اوپر جو ہے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، میرا یہ خیال ہے کہ اب فیصلہ تو ظاہر ہے کہ عدالت نے کرنا ہے، اور عدالت نے قانون اور آئین کے حساب سے ہی کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں چاہے منسٹر ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے کوئی بھی لوگ ہوں، جو بھی عدالت فیصلہ کرے وہ قانون اور آئین کے حساب سے کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اور اگر واقعی کسی نے بھی جرم کیا تو اس کو قرار واقعی سزا ملے، اور اگر اس نے جرم نہیں کیا تو اس کے اوپر ظلم یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو باعزت طور پہ بری کر دینا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ ولی ایتھر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔